إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم، آپ کے سامنے علامات قیامت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ ساری علامتیں جو آپ کے سامنے اب تک بیان ہو چکی ہیں یہ علامات صغرا ہیں، اشراط الساعہ الصغرا، یہ ساری چھوٹی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بڑی علامتیں وہ بعد میں پیش کی جائیں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز انہی علامتوں میں سے چند اور علامتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ علامت ہے قرب قیامت کی۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا، ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء، آدمی نہیں خیال کرے گا، نہیں پرواہ کرے گا کہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، سود سے، رشوت سے، دھوکہ سے، فریب، مکاری، کس طرح مال حاصل کر رہا ہے، اسمگلنگ کا مال ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کو ایک ہی صرف فکر ہوگی، ایک مگن ہوگی کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرے تجوری بھر جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے، کہیں سے آ رہا اس کو پرواہ نہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے حلال میں برکت ہے، حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت مٹا دی ہے، ذلت اور رسوائی اور عذاب ہے۔ حرام سے انسان کو سکون نہیں ملتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، یہ ساری کچھ حاصل ہوتی جب انسان حرام کماتا ہے۔ لڑائی جھگڑے گھر میں رہتے ہیں ہر وقت، بچے بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حلال میں برکت ہے، حرام سے بچیے بھائیوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام سے پلے گا، بڑھے گا، اس کی پرورش ہوگی، اس کے لیے جہنم کی آگ اولا ہے۔ حرام، ناجائز پیسہ جو کما کے آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو اس کا جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں۔ بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جہنم کی آگ کے بارے میں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کیوں؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جو جہنم میں اس کا وقود، اس کا ایندھن، اس کا پیٹرول، وہ لوگ ہیں، انسان ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا جیسے پیٹرول ہے، جیسے پیٹرول کو آپ ماچس دکھائیں آگ لگ جاتی ہے، انسان بھی آگ کے قریب جائے گا، جلنا شروع ہو جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، اور پتھر ہیں، مفسرین کہتے ہیں گندک کے پتھر جس سے بم بنتے ہیں،
یہ اس کے اندر ہوں گے. اور اللہ فرماتے ہیں كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، جب بھی اس کی کھال جل جائے گی ہم نئی کھال بنا دیں گے، نئی کھال آ جائے گی. ليذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتا رہے. میرے پیارے بھائی، خود بھی حلال کھائیے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو آرڈر کیا، اے رسولو حلال کھاؤ اور اچھے کام کرو. کیا مطلب؟ حلال کھاؤ گے تو اچھے کام کرنے آسان ہوں گے. جب انسان حرام کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے جب وہ حرام کھاتا ہے. بھائیو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے غلام نے ان کو لا کر کچھ دے دیا کھانے کے لیے. انہوں نے وہ کھا لیا. پھر وہ غلام، وہ جو آدمی تھا جس کو آزاد کر دیا تھا، عبد، کہنے لگا هل تعلم من أين هذا المال؟ تكهنت في زمن الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک کہانت کی تھی، یعنی پامسٹ کا معاملہ کیا تھا، غیب کی بات کسی کو بتائی تھی. مجھے کچھ بھی نہیں آتا لیکن ایسی چھوڑ دی تھی بات، وہ بات سچ ہو گئی. تو آج اس نے مجھے یہ حلوہ لا کے دیا، یہ کھانا لا کے دیا، حلوان الکاہن. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. اوہو، سیدنا ابو بکر نے یہ سننا تھا. بھائیو، مسلمانوں، حق میں مت والو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلی کو اپنے گلے کے اندر ڈالنا شروع کیا، آ کر کے جو کچھ اس پیٹ کے اندر تھا نکال دیا. لوگوں نے کہا یرحمک اللہ یا ابا بکر، ابو بکر اللہ پہ رحم فرمائے، اللہ لا يعذبک بہذا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو عذاب نہیں کرے گا. پھر آپ نے یہ حدیث سنائی. جب یہ بات سنی، کہہ لے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ. ہر وہ جسم، وہ گوشت جو حرام سے پلے اور بھرے، ناجائز طریقے سے کمائی کر کے کھایا پیا ہو اور موٹا ہو گیا، اب جہنم کی آگ اس کے لیے اولا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میری جان بھی نکل جائے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن یہ حرام مال اپنے پیٹ سے نکال دوں گا، نہیں رہنے دوں گا. بھائیو، اللہ کے لیے سوچو ذرا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے جہنم کو خرید رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے اور حلال اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آگے چلتے ہیں بھائیو. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کچھ اچھی بھی ہیں. کائنات کے امام کی بعثت، بعثت انا والساعة کہاتین، آپ نے اشارہ فرمایا. تو آپ کی نشانی کچھ بری بھی ہیں. تو اس میں سنیے، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش. بے حیائی عام ہو جائے گی قیامت سے پہلے. بے حیائی، نسأل اللہ العافیہ. اب دیکھیے یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ غرب مغرب میں کیا ہو رہا ہے، کتنی فحاشی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے. ننگے سے ننگا ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ چیز ہم بھی تقلید کر رہے ہیں ان کی. بعض لوگ مسلمان اپنی بیٹیوں کو لباس پہناتے ہیں، بچوں کو وہ لباس پہناتے ہیں، وہ کلچر دیتے ہیں، ان کی طرح بنو. مغرب کی تقلید کر رہے ہیں ہم مسلمان ہو کر. نسأل اللہ العافیہ. تو آپ نے فرمایا فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی، والتفاحش، فحش گوئی بھی. پہلے لوگ بد کلامی کرتے ہوئے، گندی بات کرتے ہوئے شرماتے تھے. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مارکیٹ میں بیٹھے بڑی گندی گندیاں گالی دیتے ہیں. آپ کو معلوم، دکاندار گالیاں دیتے ہیں، ذرا ذرا بات میں گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالی دے دیتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں. اور قطیعۃ الارحام،
لوگ اپنے رشتہ داری کو کاٹیں گے، سگے رشتہ دار ہوں گے ان سے ملیں گے نہیں، ان کو دیں گے لیں گے نہیں، آنا جانا ختم کر دیں گے، بات نہیں کریں گے، کئی سال سے آپس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کی، یہ انہوں نے فلاں وقت ایسا کہا تھا ایسا کہا تھا۔ سگی بہنیں آپس میں بات نہیں کرتی ہیں۔ بھائی ایسا اگر ہم ان سے رابطہ رکھیں گے نا پھر مانگیں گے، ہم ان کو رابطہ نہیں رکھتے، اسی لیے ایک عجیب سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو لوگ اپنے رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، ان کے بارے میں قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پہ اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پیارے بھائیو ایسا کام مت کیجیے، یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر دراز ہو تو آپ صلہ رحمی کریں، آپ کے مال میں برکت ہو صلہ رحمی کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں میں اپنی بہن اپنے بھائی کو اپنے عزیز اقارب کو کچھ دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں، زیادہ ہوگا، اور عمر بھی زیادہ ہوگی، عمر بھی زیادہ ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کے لیے بھائیو، آج یہاں سے اٹھنے کے بعد جن کا کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہے، سالوں سے جھگڑا چل رہا، ہم کافر نہیں، مشرک نہیں ہیں۔ مشرکین کیا ہوتا تھا؟ 40 سال تک لڑتے رہتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ آپ کا بھائی بھی مسلمان ہے، آپ اس سے بات نہیں کر رہے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے، بعض تو ایسے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، ماں باپ سے بھی قطع تعلق کیا ہوا ہے۔ بھائیو آج ہی یہاں سے جانے کے بعد فون کیجئے، ان سے بات کیجئے، اگر وہ آپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں قریب ہی ہیں تو ان کے پاس جائیے۔ یاد رکھیے اس کے بعد جو آپ کو اطمینان ہوگا، اللہ حاصل ہوگا، خوشی حاصل ہوگی، وہ ان جھگڑوں میں اور ان قطع تعلقی میں نہیں ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہم اور غم، حسد اور یہ بغض سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وَأَعْطِ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَنِي وَأَصِلُ مَنْ قَطَعَنِي، میں اس کو دیتا ہوں جو مجھے محروم کرتا ہے، مجھے نہیں دیتا ہے، نہیں دیا انہوں نے میرے ساتھ، اچھا نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں جو مجھے محروم کرتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑتا ہوں، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جڑیں گے، آج کوشش کیجئے گا، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور وسوء الجوار، قیامت سے پہلے یہ برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ تو وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرے، ان پر ظلم و ستم نہ کرے، تکلیف نہ دے۔ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی جب تک محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہودی عیسائی کیوں نہ آپ کا پڑوسی، اس کے ساتھ اچھائی کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پڑوسی تھا، عبداللہ بن مسعود، تو وہ اپنی وہ گھر بیچنا اس نے کہا کہ میں گھر بیچوں گا۔ لوگوں نے کہا کتنا ہے، کتنی قیمت ہے اس کی؟ مثلا اس کی قیمت 1 لاکھ تھی، اگر 1 لاکھ کہہ لگے اس کی 3 لاکھ لوں گا۔ کیا 3 لاکھ تو مارکیٹ ریٹ نہیں ہے، اس کی 3 لاکھ کیوں مانگتے ہو؟ کہا 1 لاکھ تو اس گھر کے اور یہ 2 لاکھ
اس شیخ یہ جو عبداللہ بن مسعود رہتے ہیں ان کی پڑوس ہونے کے کہ اتنا اچھا پڑوسی ہے، اس کا گڈ ول میں مجھے چاہیے. یہ تھے وہ لوگ اتنا اچھا کرتے تھے اپنے پڑوس کے ساتھ، کافر ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں. بھائیو ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہے، جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا پڑوس بھی ہے. 3 حق ہیں. ایک وہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس کے 2 حق ہیں. ایک وہ ہے جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، کافر ہے، اس کا بھی حق ہے. قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھیں گے. اتنے آج مشغول ہیں ہم کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے حالات کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، مگن ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تکلیف بھی نہ دیں، اپنی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گانا زور سے بجاتے ہیں. ایک تو گانا سننا نہیں چاہیے، ناجائز ہے، حرام ہے، سنا آپ نے. پھر وہ زور سے بجاتے ہیں، دروازہ زور سے بند کرتے ہیں، خاص طور پر فلیٹ میں رہنے والے. فلیٹ میں جو رہتے ہیں نا، قریب قریب ہیں سب، ایسا ہے جیسے ایک ہی کمرے کے اندر رہ رہے ہیں. اب وہ زور سے دروازہ بند کرتے ہیں. رات کے ٹائم ڈرل مشین سے کام شروع کر دیتے ہیں، کھٹا کھٹ 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 مارنا. بچے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں. کدھر ہے جوار؟ بھائیو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. دروازہ آہستہ بند کیجئے، دوسرے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے دروازے پہ گند مت پھینکیے. ان ساری چیزوں کا اللہ تعالی ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلاصة وذو الخلاصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية رواه البخاری. کائنات کے امام نے ایک بہت بڑی بات بتائی. دیکھو آپ کی جتنی بات ہے نا وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ انسان تھے لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رب العالمین کی طرف سے وحی آتی تھی تو گفتگو فرماتے تھے. اور رب العالمین عالم الغیب ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہوا ہے اور کیا مستقبل میں ہوگا سب اس کو معلوم ہے. اس نے آپ کے زبان مبارک سے ایسی ایسی باتیں نکالی کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب آپ یہ حدیث دیکھیے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کیجئے دل سے، اچھی طرح، پوری طرح ایمان لائیے اور اپنے ایمان کو زیادہ کیجئے. کیسے؟ سنیے. آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اس زمانے میں جب توحید عام ہو گئی تھی، شرک مٹ چکا تھا. صحابہ کرام آپ کے شاگرد اور متوالے پوری دنیا میں توحید کو پھیلا رہے تھے، اسلام کو پھیلا رہے تھے. آپ نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ دوس، قبیلہ دوس یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس کی عورتوں کی سرونے یعنی بیک سائٹ ذو الخلاصہ پر حرکت کریں گی، یعنی اس پر طواف کریں گی، وہاں پر ہوں گی. یہ ذو الخلاصہ قبیلہ دوس کے بت تھا، یہ صنم، اور لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں گے. حالانکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس بت کو توڑنے کے لیے ارسلہ اپنے ایک صحابی جریر ابن عبداللہ البجلی کو بھیجا تھا کہ جائیے اس کو توڑ دیجئے. یہ یمن کی طرف گئے اور انہوں نے توڑ دیا، اس کو پاش پاش کر دیا. لیکن آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا دوبارہ اس کی پوجا شروع ہو جائے گی، لوگ بنا لیں گے. اور بھائیو اس سعودیہ گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پھر یہ بت بنا لیا تھا اور اس کی پوجا شروع ہو گئی تھی. اللہ اکبر! کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں. کئی 100 سال کے بعد، تقریباً 1000 یا اس سے کچھ کم و بیش سال کے بعد
یہ بات آپ کی پوری ہوئی کہ دوبارہ اس بت کی پوجا کی جائے گی ذوالخلاصہ کی، اور لوگوں نے اس کو بنا لیا تھا اور پوجا شروع کر دی تھی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے شاہ عبد العزیز انہوں نے دوبارہ اس کو جدید مشینوں کو بھیجا اور اس کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک اور حدیث سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ قیامت نہیں قائم ہوگی کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، اور حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی ہے، کتاب الفتن والملاحم، کہ میری امت کے کچھ لوگ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى۔ لات عزى جس کو اسلام نے مٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات و دن نہیں ختم ہوں گے، یعنی قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ لات و عزى کی پوجا دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے توحید کی اہمیت۔ توحید کو ہر وقت تجدید کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، لوگوں کو بتاتے رہیے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا۔ ای الذنب اعظم، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں۔ آج جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے، ہر وقت توحید کو بیان کرتے ہیں، یہ لوگ کیا یہ بات کرتے ہیں، اب کہاں ہے شرک، اب کہاں ہے مسلمانوں کے اندر شرک؟ نہیں، شرک تو جزیرۃ العرب سے ختم ہو گیا، ہاں آپ کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن بھائیوں یہ چیز پھر مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہو گئی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث پاک مدد، یا فلانی مدد، بدوی حج جیلانی مدد، یہ سب کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سر جھکاتے ہیں، باول حق میرا دک کہتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، دیغے چڑھاتے ہیں، لے لے ککر دے دے پتر بولتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء ہندوستان میں بہت اچھے نیک صالح آدمی تھے، ان کی قبر پر جا کر لوگ سارے شرک کرتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائیو شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بھی قبر بلند ہو اس کو برابر کر دو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یسرج علیہ، قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا بنانے سے منع کیا، اس پر مجاور بن کے بیٹھنے سے منع کیا، اور اس پر چراغاں کرنے سے منع کیا۔ اور یہ سارے کام آج مسلمان اسلام کا نام لے کر کر رہے ہیں، شرک کو پھیلا رہے ہیں، شرک کے داعی ہیں، دعاۃ الشرک ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے اس دعوت کو لے کر اٹھیے، لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو بتائیے۔ سارے اعمال بیکار ہیں۔ ایک شخص یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو زمین آسمان بھر کا گناہ لے کر آئے لیکن میرے ساتھ شرک نہ ہو، میرے بندے میں اتنے ہی نیکیاں لے کر تجھ سے ملوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس گناہوں کو نیکی سے بدل دوں گا، شرط یہ کہ شرک نہ ہو،
اور میرے بندے اگر زمین آسمان بھر کے تو حج لے کر آتا ہے، تو صدقہ خیرات لے کر آتا ہے، بہت سارے کام لے کر آتا ہے، اور اگر اس کے اندر شرک ہے اور اس پر تو قائم رہا، اس عقیدے پر، اس پہ مر گیا، بھائیوں سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک عظیم انسان، ایسا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ چشم فلک نے دیکھا ہے، مائیں ایسے بچہ نہیں جن سکیں، وہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آپ جیسا عظیم انسان جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ الزمر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے کافروں، پیارے پیغمبر کہہ دیجئے اے کافروں، تم مجھے کہتے ہو قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، غیر اللہ کو پوجوں میں، غیر اللہ کو پوجوں؟ اور بھائیوں وہ لوگ نبیوں، ولیوں، چاند، سورج، ستاروں، جنوں سب کو پکارتے تھے، کانوا یعبدون الجن، تو تم مجھے کہتے ہو قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین، توجہ بھائیوں، قرآن پاک ہے، سورہ زمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر ارسلنا ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک علی نوح علیہ السلام، علی ابراہیم علیہ السلام، علی اسماعیل، علی موسیٰ وہارون، کلہم لئن اشرکت یا نوح لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا ابراہیم لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا عیسیٰ، یا فلان، یا زکریہ، یا یحییٰ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ نے سب پر یہ وحی نازل کی کہ اگر اے میرے نبیو تم نے شرک کیا تمہارے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آئی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ پر وحی کی، آپ سے پہلے لوگوں پر وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، ایک اللہ کے اکیلے کی پوجا کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجئے، اور شاکر بندے بن کر رہیے۔ پیارے بھائیو یہ ہے، آج لوگ جب بات کی جائے نا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں اور یہ مسلمانوں کے بارے میں فٹ کرتے ہیں، ارے شرک تو ختم ہو چکا ہے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کے لیے فرمایا تھا، آپ دیکھیے آج مسلمان قبروں کی پوجا نہیں کر رہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کر رہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، یہ توحید ہے۔ پھر یہ آیتیں آپ نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں، تو ان کے ان باتوں میں مت آئیے، یہ فریب دے رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ کو شرک کی طرف لگا رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے پیارے بھائیوں۔ اور یہ آیت، یہ حدیثیں کہ میری امت کے لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیں گے، لات و منات اور عزا کی پوجا شروع کر دیں گے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے توحید کی اہمیت۔ بھائیو توحید یہ ہے کہ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو نہیں پوچھتے، اور مدد تجھی سے چاہتے ہیں، مدد بھی اللہ سے اور پوجا بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی۔ یہ ہے توحید کہ آپ عبادت بھی کیجئے اور مدد بھی اس سے مانگیے، یہ نہیں کہ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں یا علی مدد یا فلاں مدد، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ یہ لوگ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان کی پکار نہیں سن سکتے،
سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی. آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ پکار رہی ہوں، مدد مانگ رہی ہوں. کہا کبھی جواب آیا؟ نہیں آیا. کہا قیامت تک جواب نہیں آئے گا، قیامت تک جواب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں ان کو نہیں سنا سکتے. تو بھائیو یہ شرک ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ رب العالمین سمیع قریب ہے، مجیب الدعوات ہے. ادعونی استجب لکم، اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس کو پکاریے. ہر چیز وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو پکارتے ہیں. اور بھائیو ایک دو نشانیاں سنا کر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لوگ مسجد بنائیں گے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ، فخر کریں گے، بڑی خوبصورت عالی شان اور بڑی زیب و زینت، شیشے چمکیلے. اندر جا کے دیکھیں ایسا لگ کسی مزار پہ پہنچ گئے. جا کے دیکھیے ایسے ایسی مسجدیں بنائیں اور پھر فخر کا ہماری مسجد ہماری مسجد. یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں. آپ جا کے دیکھیے بڑی زبردست عالی شان. صرف یہی نہیں چلو لوگوں کو سہولت دیں، ایئر کنڈیشن لگا دیں اور کشادہ بنا دیں، لوگوں کو سہولت ہے. نہیں نہیں، زیب و زینت بہت زیادہ ہے، رنگ و روغن بہت زیادہ ہے. آپ جا کے دیکھیے. علمان الحفیظ نسأل اللہ العافیہ. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تسلیم الخاصہ، لوگ صرف جان پہچان والے کو سلام کریں گے، السلام علیکم، جو جانتے ہیں، باقیوں کو سلام نہیں کریں گے. مسلمان بھائی ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، دوسرا بھائی گزر رہا ہے، وہ سلام بھی نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، سن کر جائیے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام اس کے راوی ہیں کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ الا قیلا سلاما سلاما. جنت میں ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوگے، السلام علیکم السلام علیکم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. اللہ اکبر. جنت میں جنتی جائیں گے، جب وہاں پہنچیں گے دروازہ کھول دیا جائے گا، وہاں دوروغے ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، فرشتے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو سلامتی ہو. تو بھائیو یہ جنت کا تحفہ ہے. آج ہم اس کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، فلانی فلانی، بعض تو نمستے ہنستے کیا کیا بولتے رہتے. صحیح نہیں بولیے، آپ بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو بھی چاہیے. بھائیو جب آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، 30 حسنہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اس سے اچھا، وہ کہتا ہے السلام علیکم، ہاں فردوہا، اس سے اچھا آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسلام نے ہم کو سکھایا. اس سے آپس میں نفرتیں کدورتیں دور ہو جاتی ہیں، پیار محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ نشانی بننے سے بچائے کہ ہم صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں یا مدیر کو سلام کرتے ہیں. بعض لوگ صرف مدیر کو سلام کریں گے یا کوئی بڑا جو ہے شیخ ہے اس کو سلام کریں، باقی مسلمان چھوٹے موٹے ہیں ان کو نہیں سلام کرتے. نا یہ کیا ہے؟ ارے مسلمان ہیں بھائی، ہے آپ کا سلام کرو، پیسے کے لیے سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما. اللہ تعالیٰ بھائیو قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم عليك بطاغية الشام والعراق، اللهم عليك بطاغية اليهود والمجوس، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.